واپس آنے کا شکریہ ملک. ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی ایسا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، مگر جب الزام لگانے پہ آتے ہیں تو وہ تو کھرے کھرے لگا دیتے ہیں آپ آرام سے. سوال صرف اتنا صحیح ہے کہ اگر آپ کو بھی سزا ہو گئی، کیونکہ آپ تو یہ مان رہے ہیں کہ پیسہ ہر کوئی لگاتا ہے، لگانا پڑتا ہے، سسٹم ایسا ہی ہے، سزا ہو گئی تو صدارتی معافی قبول کریں گے؟ دیکھیں، میں صرف اللہ کی معافی قبول کروں گا. اللہ مجھے معاف کرے. اگر کسی کے اوپر میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت. آصف علی زرداری کی دی بھی معافی نہیں قبول کریں گے؟ میں نے نہ آصف زرداری سے معافی مانگی ہے، نہ میں معافی لی ہے اسے، نہ میں نے اسے کہوں گا کہ مجھے معافی دے. مجھے پتا دکھ ہو رہا ہے، مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے آج، اور میں بالکل دل کی ایک بات کرنے لگا ہوں کہ اس ایک ایکشن سے اس ملک میں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، خیر کرے، بہت مسائل ہیں. ادھر امریکہ ہمارے اوپر منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بارڈرز انسیف ہیں، معاشی مسائل ہیں، اور اب ایک ادارہ اس ملک میں ایسا ہے کہ جس کے اوپر لوگوں نے امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے آ کے جس طرح یہ مینیورنگ ہوئی ہے، میں اس مینیورنگ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے کلیم کی بات نہیں کر رہا. آپ کا حق ہے کہ اپنی شکایت کا ازالہ کریں، اپنی شکایت سنائیں، لیکن جس طرح مینیورنگ ہوئی ہے تھرو میڈیا اینڈ آل دیٹ، آپ نے اس ملک میں عام آدمی کی امید کی جو ایک کرن تھی نا سپریم کورٹ، اس کو بھی بجھانے کی کوشش کی. دیکھیں، ہماری امیدیں سارے ادارے ہیں. ہماری سپریم کورٹ ہماری بہت بڑی امید تھی اور ہے اور رہے گی. دوسری ہماری فوج ہماری امید ہے. سارے ملک میں سارے ادارے جو ہے نا، وہاں پر بغاوت کرا دی گئی ہے. جب آپ سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے، ایگزیکٹو کو اپنا کام نہیں کرنے دیں گے، تو کس طرح چلے گا ملک؟ سپریم کورٹ ہماری امید ہے، ہماری امید رہے گی، اور انشاءاللہ یہی سپریم کورٹ آگے بھی کام کرتی رہے گی. میں خود بھی سپریم کورٹ آپ نے بحث کو دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. ہاں، یعنی اگر آپ ایگزیکٹو کو آپ نے انوالو کر دیا، میں آپ کو ابھی یہاں پہ لسٹ دے دیتا ہوں کہ ایگزیکٹو نے 39 ڈیسیجن سپریم کورٹ کے فلانٹ کی ہیں. کیا یہ ایگزیکٹو کو کرنا؟ تو پھر آپ اس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو آپ نے حوالہ دیا اس ایک کا. شہری بات کر رہا ہوں. میں گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں گورنمنٹ کو میں خود گورنمنٹ سے بیزار ہوں. آپ کو یہ احساس ہے کہ اس ایک اقدام سے پورا سسٹم پیک اپ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی پیک اپ نہیں ہوگا. کیوں پیک اپ ہوگا؟ اس کی کس نے آپ کو ایشورنس دی ہے کہ پیک اپ؟ میں پاکستانی، مجھے پتا ہے، میرے اللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا بلو ڈائمنڈ مائن ہے. اس ملک کو صرف 2 سال چاہیے. اگر یہ سارے اسٹیک ہولڈر ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور سارے ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں. میں نے تو ابھی تک کیا کوشش کی ہے؟ میں نے یہی کوشش کی ہے، یہ کرتا رہوں گا اس ملک کے لیے. اگر یہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں، 2 سال میں ہمارا ملک ملیشیا اور دبئی سے آگے جا سکتا ہے. اچھا، یہ ایک مثال میں آپ کو میں دیتا ہوں. جس ملک میں 18 ارب روپے کا حبیب بینک بکے، جس کی 125 برانچیں ہوں اور 5 ارب روپیہ اس کا سالانہ منافع ہو، اسی مہینے اسلام آباد کے 2 پلاٹ 13 ارب روپے کے بکے. ایک التمیمی والا، ایک کنونشن. 70% آف حبیب بینک equal to 2 پلاٹ. آپ فیض آباد سے لے کے اسلام آباد ایئرپورٹ چوک کو شیخ زید روڈ بنا دیں، $11.5 بلین ملتا ہے. کر کیوں نہیں دیا؟ آپ تو کہتے ہیں جناب، اس کی زمین میری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں، میں تو آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں آپ اور بشیرہ مل کے ملک چلاتے ہیں. میں تو نہیں کہتا میں بشیر، میں تو کبھی ملک کے، میں آج دن تک پریزیڈنٹ کا دفتر نہیں گیا. ایک دفعہ تصویر کھچانے گیا تھا، وہ بھی انہوں نے بلایا تھا. آج دن تک مجھے کو بتا دے کہ میں تو کہاں ملتے ہیں آپ صدر سے؟ میں ان کے گھر پہ جاتا ہوں. اچھا، جب میں نے کبھی ان کے دفتر کا گھر کہاں ہے اسلام آباد میں؟ وہ پیچھے انیکسی میں جاتا ہوں میں. جب بھی میں گیا ہوں، اور وہ بھی میری روزانہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں ان سے. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ملک صاحب ایک سچ یہ وہی قرآن، ایک سچ بولتے، یہ وہی قرآن پاک ہے کہ جس کے اوپر آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف کو آپ نے بٹھا کے معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ چیزوں کے لیے آج یہ کسی اور موقع کے اوپر بات ہوگی، یہ آج کے موقع نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں، ایک اگر کھری بات کر لیں، اجازت ہے؟ حکم نہیں، اجازت ہے؟ ہاں. اس تیسرے جج کا نام بتا دیں. نٹ نو. اچھا، یہ تو میرا سوال ہے، مجھے جواب نہ مانگے مجھ سے. سوال کا جواب کیوں مانگتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس کی وجہ یہ کہ جواب آپ کے پاس ہے. میرے پاس ہے. میں کب کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے؟ کیا اس قوم کا آپ کے اوپر اتنا حق نہیں ہے کہ حقائق اور سچ سارا کھل کے سامنے؟ میرا ایک پیسہ، میرے بچوں کا خون اس قوم کے لیے حاضر ہے. میرے باہر کوئی ایسٹ نہیں ہے، میرے کوئی باہر نہیں ہے. اس ملک میں جتنے ایسٹ اللہ کے کرم سے بیریئر ٹاؤن نے بنا دیے ہیں، وہ اس ملک کو بچا جائیں گے. آپ سے ایک گلہ ہے، اور
کیوں گلا شاید انہی سے ہے کہ جن کا اشارہ آپ نے دیا تھا اپنے جواب میں سپریم کورٹ میں. آپ نے کہا کہ ارسلان افتخار کو ایک فیمیل کمپینین نے اسسٹ کیا تھا مونٹی کارلو میں. یہ فیمیل کمپینین جو ان کے دوست ساتھ گئے تھے ان کی زوجہ ان کی بیوی تھیں. مجھے نہیں پتا کون تھی. آپ کو معلوم ہے شاید؟ نہیں, میرے دماغ میں مجھے نہیں. آپ نے ان کو ملائن کرنے کے لیے فیمیل کمپینین کا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. میں نے اس کا نام بھی کاٹ دیا ہے. دیکھیں میں نے ان کا نام ہٹا دیا ہے. مجھے نام بھی ان کا پتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون تھی کون نہیں, لیکن میرے دماغ نے مجھے نہیں بتایا اس کا. جو چیز مجھے پتہ نہیں ہے میں کیوں بتاؤں. جی اچھا. اور میں نے جو شروع میں ابھی بات کی کہ الزام لگانا آپ کا حق ہے کیونکہ آپ پاکستانی شہری ہیں اور آپ کو انصاف چاہیے, جواب دینے کے آپ پابند نہیں ہیں. کیوں, کس چیز کا جواب نہیں دیا آپ مجھ سے؟ وہ چیزیں کون کون سے سیاستدان, جرنیل اور صحافی کو پیسے دیے ہیں, یہ سوال ہے. میں نے کسی صحافی کو پیسے نہیں دیے. میری تو, میں ابھی آپ کو بتایا کہ میری تو جو جن صحافیوں کو آپ نام ابھی میں ملا ہوں, حلفن میں کہہ رہا ہوں کہ میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. آپ نے صحافیوں کو پیسے نہیں دیے؟ ایک منٹ, نہیں دیے نا صحافیوں کو پیسے. لیکن اب یہ مجھے بتائیں, چلیں میں مان لیتا ہوں دنیا کا مجھے پتا ہے کہ 3 مہینے پہلے کا کانٹریکٹ ہے. جس دن سے کیس کھل رہا ہے, جس دن سے کیس سامنے آ رہا ہے, اخباروں میں آدھے پیج کے ایڈ, 10 منٹ کے پرومو, یہ کیوں چلنا شروع ہو گئے؟ دیکھیں ڈاکومنٹری چلانا ہمارا کام ہے. ہم نے پہلے بھی ہم چلاتے ہیں, اب بھی چلاتے ہیں, آگے بھی چلاتے رہیں گے کہ لوگوں میں ایک ہوپ پیدا ہو کہ پاکستان میں یہ چیزیں موجود ہیں. یہ مجھے بتائیں. یہ میڈیا کو پرچیز کرنے کی کوشش نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میڈیا کبھی پرچیز ہوا؟ آپ لوگ پرچیز ہوتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. ابھی آپ دونوں میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ایک منٹ, آپ دونوں میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ میری کولیگ ہیں, بٹ آئی ایم سوری ٹو انٹرجیکٹ. آپ نے ابھی کہا کہ اس ملک میں ہر آدمی بائبل ہے. میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہر کام کرانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. میں نے نہیں کہا اگر ملک میں ہر آدمی جس دن ہر آدمی بائبل ہو گیا یہ ملک نہیں رہے گا. مالک صاحب, کوئی بائبل نہیں ہے اس ملک میں. بہت اچھے لوگ ہیں. معذرت کے ساتھ میں بھی صحافی ہوں اور اسی ملک کا حصہ ہوں. اگر اس ملک میں خرابیاں ہیں تو پھر وہ میرے میں بھی ہیں, پھر وہ مہر میں بھی ہوں گی, پھر وہ ساروں میں. کوئی ہر آدمی کو معافی مانگنی چاہیے اللہ کی طرف. دیکھیں آپ یہ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ میں صحافی ہوں, میں کسی صحافی کو پیسے نہیں, میں ان کا نام غلط لے لوں. اچھا پرابلم ہے. چاہے میری بات سنو, میری دشمن بھی ہوگا اگر میرے خلاف. کسی کو ولا نہیں لے کے دیا, امریکہ میں پلاٹ نہیں لے کے دیا, کسی دبئی میں لے کے دیا ولا. ٹوٹل غلط. میں گارنٹی دے رہا ہوں. دیکھیں ٹوٹل غلط ہے. میری دیکھیں نا یہ ناجائز ہے. چاہے وہ امریکہ میں فیملی کو شفٹ کریں. حامد میر یا انصار باسی میرے خلاف ہے, میری ان سے ملاقات ہی 2-3 ہے. میں تو انصار عباسی سے بہت زیادہ امپریس ہوں کہ وہ نیک آدمی ہے اور ایک اچھے کام کے لیے اس نے مجھے کہا, اور جو اچھا کام ہم کر رہے ہیں اس نے ایک کام مجھے کہا. دیکھیں اس نے کام کیا کہا, اس نے کہا کہ ہمارے بچے بھی ہیں. نیک آدمی جس نے آپ کا پورا انٹرویو چھاپ دیا, جو آپ نے 2 گھنٹے میں ڈینائی کیا کہ میں نے دیا ہی نہیں, یہ نیکی ہے. یہ اس کا ظرف ہے. میں اپنے ظرف کی بات کر رہا ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, وہ یہ جس تذبذب کے شکار ہیں, قطع کلامی میں اس نے اتنا بڑا کام ایک کروایا پاکستان میں کہ ویب جو بھی ہمارے انٹرنیٹ ہیں ان کے اوپر ناموس رسالت اور جتنی بھی فحاشی کی, یہ بہت اچھی بات ہے. اس نے یہ انصار عباسی نے آئیڈیا لے کر آیا اور میں نے اس کے اوپر کام, میں نے اور انصار نے کام کیا اور ہم اس میں کافی کامیاب ہو گئے. اور آج مینولی ہم نے تقریباً 80% ویب سائٹ بند کروا دی ہیں. اور اس کے اگر ایک اچھا کام بندہ کرتا ہے تو اسے اپریشیٹ کر. وہ میرے خلاف جتنا مرضی ہو, میں انصاف اللہ سے میں رحم مانگتا ہوں. میں ججوں سے انصاف مانگتا ہوں. That's not the issue. یرغمالی جوڈیشری آزاد نہیں ہے, انصاف آپ کو کیسے ملے گا؟ مجھے دیکھیں میری بات سنیں, آپ کا یہ بیان ہے. میری بات سنیں, میرا بیان ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں جو آپ کو سوال کیا ہے, جو میں نے اس کے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں, تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے بھی کوئی موقع دیں. مجھے دیوار کے ساتھ ساری دنیا نے لگایا ہوا ہے اور میں ہی مجرم ہوں. آپ سب لوگ ٹھیک ہے. 30-40 کروڑ سے آپ بلیک میل ہو گئے. میری بات, اور آپ کو زندگی میں میری بات سنیں, آپ اس پنڈی میں چلے جائیں, لوگوں کے ساتھ جو بچے اغوا ہو رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کئی لوگوں نے پاکستان میں 30-40 کروڑ روپے دیے. کیا مبشر آپ کو نہیں پتا کہ اغوا کر لاہور میں کتنے ہوئے ہیں؟ 40 سال میں بلیک میل نہیں کیا, یہ پہلی دفعہ بلیک میل ہوئے ہیں. جی پہلی دفعہ. That's all for tonight. Mubashir, is there anything you would like to add? ایک سوال لاسٹ میں پوچھنا ہے کہ یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, تو اپنے لیے تو سزا آپ نے خود تجویز کر. میرے دماغ نے پیسے دیے, میں نے تو نہیں دیے نا. اگر اس کے باوجود مجھے سزا ملتی ہے تو میں قبول کروں گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں مرنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے سزا سے کیوں ڈراتے ہیں؟ مجھے گولی مار دے سپریم کورٹ پاکستان, مجھے آپ لوگ مار دینا صحافی سارے. آپ میری بات میں نہیں سننے چاہتے. آپ میرے بچے کے اوپر 302 لگتی ہے, آپ اس پر بات نہیں کرتے. میرے اوپر 302 لگتی ہے, آپ بات نہیں کرتے.
جب مجھے انصاف نہیں ملتا آپ بات نہیں کرتے، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں اپنے اللہ سے رحم مانگتا ہوں، اللہ سے رحم مانگتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہی کاروبار کرتا ہوں۔ یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا پاکستان کا ایک پاورفل، طاقتور ترین اور امیر ترین آدمی اگر آج اپنے پاؤں پہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ انصاف مجھے کہاں سے ملے گا اور میں انصاف کا منتظر صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہوں، تو کیا یہ ایک اس اللہ نظام سے انصاف نہیں میں مانگ رہا، اللہ سے رحم مانگ رہا ہوں، کیا اس نظام کی کوتاہی ہے؟ کیا انصاف ملتا نظر آئے گا؟ اور ہم دعوت دیں گے ارسلان افتخار کو بھی کہ اگر وہ چاہیں تو پلیز اسی پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا موقف بھی دیں۔ کل بھی دی تھی، یہ ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعوت ارسلان صاحب کے لائر کو بھی دی تھی، انہوں نے کمٹ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد وہ نہیں آئے تھے۔ ارسلان صاحب، آپ یا آپ کے وکیل جب بھی آنا چاہیں، یہ فورم آپ کے لیے اتنا ہی لمبا کھلا ہوگا اور اتنا ہی آپ کو ٹائم ملے گا۔ بالکل، اور فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے اس حوالے سے کہ کیا ادارے کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے یا نہیں۔ آج کے لیے ایک منٹ، ایک آدھا منٹ میرا آخری یہ چودھری نثار صاحب سے میرے کوشچن ہے کہ انہوں نے ڈی ایچ اے سے، جو ڈی ایچ اے کی مخالفت کر رہے ہیں بل کی، اور میرے میں ڈی ایچ اے بھی لگا دیں، انہوں نے ڈی ایچ اے سے 2 پلاٹ لیے ہیں، کس کو پیسے دیے ہیں؟ انہوں نے یہ میرے 10-15 یہ میں نے چھاپے بھی ہیں، اخبار میں بھی چھاپے ہیں، ایک کا بھی جواب دے دیں۔ میری فائلیں 2010 کے بعد میرے کیس بنتے ہیں، پہلے کیوں نہیں بنتے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہیں، but that's all for tonight. We'll all, inshallah, both of us will see you tomorrow in our own respective time slots. Malik Riyaz Saab, thank you very much indeed. Good night. Allah Hafiz.